اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها المہیمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے انگریزی زبان میں معنی ہیں وٹنس، دا گارجین، دا اوورسیر۔ اس سے پہلے کہ اس بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام پر حسب مقدور کچھ کہا جائے، نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش رہے گی کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پر کہہ کر اور سن کر ثواب دارین حاصل کر سکیں اور یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ سمیع اور بصیر، وہو السمیع البصیر، یہ دونوں نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یوں تو ہر زندہ چیز سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے، انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، باقی حیوانات جن کو اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، ہر حیوان کو اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، پرندوں کو بھی دی ہیں، وہ بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز، ہر ایک شے کی حدود ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ میں اتنی دور تک دیکھ سکتا ہوں جہاں تک میری بینائی مجھے اجازت دیتی ہے، اسی طرح میں اتنے دور کی بات کو سن سکتا ہوں یا میری بات کوئی سن سکتا ہے جتنی طاقت اس رب کائنات نے ہماری سماعت کو دی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی سماعت کی اور بصارت کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہے، کائنات پوری اس کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی گئی ہو، بلکہ وہ مثال بھی ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کی مثال دیتے ہیں، اگر کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے اس کے بارے میں صرف سنا ہے، اور پھر وہ چیز ایسی ہے کہ جو پوری کائنات سے منفرد ہے، مختلف ہے، اور وہ ایسی طاقت ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنا دیا اور عرش پہ مستوی ہو گیا۔ عرش کی بات ہم صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، کیونکہ کسی کی وہاں تک پہنچ نہیں۔ قیامت کے دن جو جنتی لوگ، وہ مبارک لوگ جن کا فیصلہ جنت کے لیے ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ المہیمن، گارجین، وہ ایسا سرپرست ہے، وہ ایسا والی ہے۔ والی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ گویا کہ جتنی بھی صفات اس کائنات میں ہو سکتی ہیں کسی چیز کی، وہ سب اللہ کی صفات ہیں سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ صفات اس نے جس قدر بھی کسی انسان کے اندر ڈالی ہیں، لیکن وہ اللہ کی صفت کا بالکل ذرہ برابر بھی، یعنی اس سے بھی ذرہ بھی ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ہر صفت جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ منفرد ہے، اور وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے بیک وقت ہر کسی کی، اسی لیے تو وہ مختلف ہے نا، اس لیے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو المہیمن یعنی دیکھنے والا، سننے والا، نگہبانی کرنے والا، گارجین، ولی،
سب سے اعلیٰ ولی، سب سے بہترین والی وہ اللہ ہے۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے ہمیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جو اس کو ناپسند ہو۔ ہم کوئی نازیبہ بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے۔ بات احساس کی ہے۔ جب احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سرپرستی کر رہا ہے، میری نگہبانی کر رہا ہے، وہ میرا گارجین ہے، وہ اوورسیر ہے، وہ وٹنس ہے، تو پھر ممکنات نہیں رہیں گی اغلاط کی۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ احساس دل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، اور اکثر اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسماء اللہ الحسنہ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی حد تک ہم منکرات سے دور ہو جائیں اور حسنات کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کا ہر ایک نام ایسا ہے کہ جس کا ورد کرنے سے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ درخت کلمے ہو جائیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، سورہ کہف کی آیات ہیں، کہ سمندر سیاہی ہو جائیں اور کلمے درخت ہو جائیں، اللہ کے کلمات لکھے جائیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اگرچہ اور سمندر کیوں نہ لائے جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ لہذا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ تعریف کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ثواب ہے، حکم ہے۔ جس قدر بھی اس نے مقدر میں لکھا ہو اس سے زیادہ انسان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر انسان اللہ کا نام لیتا رہے گا تو اللہ بھی اس بندے کا نام لیتا رہے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور ناشکروں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہی تو جینے کی راہ ہے، یہی تو ہدایات ہیں قرآن کی اور احادیث کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت، اس کے اچھے اچھے ناموں کو لینا، ان سے مستفید ہونا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ورد کرنا، ان کی تسبیح کرنا، ان کو اچھی آواز میں اپنے منہ سے ادا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کریں اور اس کو سنیں تو اتنا وقت ہمارا اللہ کی بات کرنے میں گزرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیں اس کا صلہ نہیں دے گا، ہمیں اس کا ثواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، ناشکری یہ بہت بری چیز ہے، شکر گزاری بڑی چیز ہے۔ انسان کو جتنا مل جائے اس پر اگر اسے صبر ہو جائے اور شکر کرنے کی اس کو عادت ہو جائے، یہ اس کے نصیب میں ہو جائے، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے۔ المہیمن یہ اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرا گارجین ہے، اللہ میرا سرپرست ہے، اللہ اوورسیر ہے، وہ نگرانی کرتا ہے میری، وہ نگہبانی کرتا ہے، اللہ وٹنس ہے، اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، وہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، صرف میرے ظاہر کو نہیں بلکہ میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال اس کے لیے
کہ وادی بیت المقدس سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو مر گل گئے، ان کے گھر جو ہے، ان کی چھتیں زمین پر گر گئی ہیں۔ یہ صرف ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، زبان پہ نہیں لائی تھی۔ اللہ نے ان کو سلا دیا 100 سال کے لیے، اور وہ گدھے پر سوار تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ تفسیر میں آیا ہے کہ کھانے کی چیز ان کے پاس کھجوریں تھیں اور پینے کی چیز انگور کا رس تھا۔ 100 سال تک اللہ نے ان کو پردہ اخفا میں رکھ دیا، کوئی ان کو دیکھ نہ سکا۔ 100 سال کے بعد وحی ہوئی اور انسانی شکل میں پوچھا گیا، آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ فرمایا 1 دن یا اس سے کم، کیونکہ جب سوئے تھے تو سورج نصف النہار سے مشرق کی طرف تھا، اب جو جگہ ہیں تو وہ ڈوبنے کے قریب تھا، تو انہوں نے سوچا شاید آدھا دن میں سویا ہوں گا۔ تو وحی نے بتایا، فرشتے نے بتایا کہ تم 100 سال تک سوئے رہے۔ اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھو کہ وہ بالکل ویسے ہی تر و تازہ۔ ابھی دیکھو ہم اس کو کیسا زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ تو ہڈیاں جڑنے لگی، ان کے اوپر گوشت آ گیا، پوست آ گئی، اس کے اوپر بال آنے لگے، بال آ گئے، پھر وہ گدھا آواز کرنے لگا اور کان ہلانے لگا۔ تو نبی نے فرمایا، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمارے ہر کام کو۔ تو لہٰذا احساس سب سے بڑی بات ہے، احساس کی۔ اگر احساس رہے گا تو انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اگر احساس نہیں رہے گا تو پھر اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ اس نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو مجھے بھول جاتا ہے میں اس کو اس کے نفس سے بلا دیتا ہوں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سوچے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں سے وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا اس میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہونے کا احتمال ہے، زبان ہے، اور خاص کر کے عربی زبان یا قرآن کو بیان کرنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ عربی میری زبان نہیں۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ جتنا بھی آج تک بیان کیا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ سبھی گواہ ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور وہ معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے علم نصیب فرمائے، ایسا علم کہ جو علم نافع ہو، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اور کامرانی کا باعث بنے۔ آپ سب کے لیے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔